بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو میری رہنمائی کر دیں، آپ بتا دیں کہ قوم غریب ہو اور ہر گھر میں دو دو تین تین چار چار کاریں کھڑی ہوں، مہنگائی حد سے زیادہ ہو اور شاپنگ بھی حد سے زیادہ ہو، زلزلے کے خطرات بڑھتے جا رہے ہوں اور عالی شان عمارتیں تعمیر کی جا رہی ہوں، علاج معالجہ کے لیے بڑے بڑے ہاسپٹل ہوں، بڑے بڑے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہوں، بڑی بڑی لیبارٹریز ہوں تشخیص کے لیے، اور پورے کا پورا ملک بیماریوں میں مبتلا ہو، آپ کو اس کی حکمت کی سمجھ آئی ہے؟ اس منطق کی کوئی مجھے تو نہیں آئی۔ اگر آپ کو کچھ آتی ہے تو آپ مجھے بھی سمجھا دیں۔ اور دیکھیں، جرائم پہ کنٹرول کرنے کے لیے درجنوں ادارے شب و روز کام کر رہے ہوں اور جرائم روز بروز بڑھتے جا رہے ہوں، اضافہ ہوتا جا رہا ہو، ملک ترقی کر رہا ہو اور قوم بھوکی مار رہی ہو، ایک عالم قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بات بتا رہا ہو، دوسرا عالم قرآن و حدیث کے ہی مطابق اس بات کے خلاف فتویٰ دے رہا ہو، آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے ایسا کیوں ہے یا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ ایک اور بات کرنے لگا ہوں، رمضان شریف کے مقدس مہینے میں شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہو اور پورے ملک میں شیطانی فیل ہو رہے ہوں، آپ کی سمجھ میں آ گیا کچھ؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ شیطان تو جکڑا ہوا ہے، سارے ہمارے عالم بتاتے ہیں، پتہ نہیں حدیث سے ثابت ہے میرے خیال میں، تو سارے عالم کہتے ہیں اب شیطان زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اور شیطانیت ہو رہی ہے، میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ رمضان شریف کے مہینے میں ملک کی تمام مساجد میں روزے دار، 5 وقت نماز پڑھنے والے، کئی تہجد گزار، حافظ، قاری، مفتی، عالم اور کتنے ہی عبادت گزار لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اور ایسے لمحات میں، شب برات میں، شب معراج میں، جمعۃ المبارک دعا مانگ رہے ہیں، ہزاروں لوگوں کے ساتھ مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اور کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کچھ آپ کو سمجھ آئی ہے اس بارے میں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ حد تو یہ ہے کہ بیت اللہ شریف میں بیت اللہ کا امام مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے 30-35 لاکھ حاجیوں کے درمیان کھڑا ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، ایک بھی دعا قبول نہیں ہوئی، نہ کسی بیمار کو شفا ملی ہے، نہ کسی بے اولاد کو اولاد ملی ہے، نہ کسی کے رزق میں برکت ہوئی ہے، نہ ہی اسلام دنیا پر غالب آیا ہے، نہ ہی اولاد جو ہے وہ والدین کی فرما بردار ہوئی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کو سمجھ ہے؟ آپ میں سے جس کو بھی سمجھ ہے مجھے ضرور بتائیں۔
مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس منطق کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ کیا اس کو یہ کہہ دیں، یہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کسی مسلط کے تحت دعا قبول نہیں ہو رہی. یار بھوکے کو بھوک نے ستا رکھا ہے، وہ رازق جو رازق ہے اوریجنل رازق جو ہے، اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے کھڑا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے. رازق کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ رازق نے کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ اور ہمارے علماء کرام کہتے ہیں اس میں مسلط ہے نہ دعا قبول کرنے کی. چلو ہم 1,00,000 بھوکے کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں، 1,00,000 بھوکا اللہ کی بارگاہ میں جولی پھیلائے کھڑا ہے کہ ہمیں روٹی چاہیے، کسی کو بھی نہیں ملے گی. سب کے لیے مسلط ہے، یہ بھی مسلط ہے. ہاں؟ میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو رہا ہے. بالخصوص ہمارے ملک میں، چونکہ میں اپنے ملک میں دیکھ رہا ہوں، مجھے دوسرے ممالک کا تو پتہ نہیں ہے. وہاں تو لوگ بڑے خوش رہ رہے ہیں. وہ جو لوگ ہمارے جو ہیں وہ جاتے ہیں یورپ میں یا ایسے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ وہ آگے جب بتاتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ ہمیں چوری کا خطرہ ہے، نہ قتل ہو جانے کا ڈر ہے، نہ کوئی 2 نمبری ہے، نہ کوئی جھوٹ ہے، نہ کوئی مکر ہے، نہ کوئی فریب ہے. ہمارا دل دکھتا ہے یار، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کو سمجھ ہے تو پلیز مجھے جواب ضرور دیجیے گا. والسلام. شاہی ون اسلامک چینل.